بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 70 واضربوهم عليه إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد ابو داود على شرط مسلم. برادران اسلام اور عزیز ماؤں بہنوں، احناف کے اندر اور اہل توحید و اہل حدیثوں کے اندر ایک معرکۃ الآراء ایک طویل زمانے سے بحث چلی آ رہی ہے۔ فجر کی سنت فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد کیا پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے پر آج مجھے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس بحث سے اور ان معلومات سے جو لوگ اس سے ناآشنا ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو توفیق دے سمجھنے کی اور راہ راست پر آنے کی اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑنے کی اللہ انہیں توفیق دے۔ جو سیدھا سیدھا مسئلہ قرآن و سنت کا ہے اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ذرا غور سے سننا، چونکہ مضبوط دلائل ہیں اور اس کے اندر آپ لوگوں کو غور و فکر کرنے اور آپ پر فیصلہ کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ آئیے آپ کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا گیا: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے تقدیم نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا: بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت کے ساتھ۔ اور پھر حضرت انس کی حدیث روایت کی گئی کہ جب آپ کا سفر اسراء اور معراج کا ہوا اس وقت پر 50 نمازیں فرض کی گئی شروع میں، بعد آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 5 نمازیں کر دی گئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میرے پاس اب بات بدلی نہیں جا سکتی اور یہ 5 نمازیں کافی ہیں، انشاءاللہ 5 پڑھیں گے تو 50 نماز پڑھنے کے برابر ثواب تو مل جائے گا۔ یہ تسلی دی گئی۔ اور اس کے بعد کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بچوں کو 7 سال کی عمر میں، یعنی 7 سال کو پہنچ جائے تو نماز کے بارے میں حکم دیا کرو، انہیں سمجھایا کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو لکڑی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے تعلیمی کارروائی کی جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بستر جدا کر دیے جائیں، لڑکی اور لڑکے کا الگ الگ کر دیے جائیں۔ یہ
حکمت ہے شادی شدہ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر مبنی نہیں ہوتا، یہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ اس میں کافی ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ لا یعقلها الا العالمون۔ آئیے یہ سب باتیں نماز کے تعلق سے رہیں، اب چلتے ہیں انشاءاللہ اصلی بحث پر میں اتر آتا ہوں۔ کلمہ ہم جو پڑھتے ہیں، گرامر پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا عربی کے اندر نفی کے لیے آتا ہے، لا عربی کے اندر لا نفی جنس کے لیے آتا ہے، لا کبھی اسم پر داخل ہوتا ہے، لا کبھی فعل پر داخل ہوتا ہے، یعنی ورب پر، ورب جو ہے فعل اس پر لا داخل ہوتا ہے، جیسے لا یفعلو، لا یاکلو، اس طرح، اور اسم پر بھی داخل ہوتا ہے۔ اسم نام ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی آدمی کا، تو اس پر اسم آتا ہے۔ جب اس اسم پر لا داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد لا جو ہے زبر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھنے کی بات گرامر ہے، جو بھی مسلمان صبح کی سنت کے تعلق سے بحث کرتا ہے آپ اسے اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ چلیے، لا الہ، الہ معبود کو کہتے ہیں، اب الہ تھا اصل میں معبود، لا داخل ہوا، لا داخل ہونے سے لا الہ، اے کے اوپر زبر آیا، مطلب کیا؟ کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس میں جتنے باطل معبود ہیں پورے باطل معبودوں کی نفی ہوتی ہے، الا اللہ میں اس بات ہے اللہ ہی معبود ہے۔ تو لا الہ کا پہلے جز میں جتنے دنیا کے اندر پتھروں کی، درختوں کی، مورتیوں کی، مرے ہوئے مردوں کی، 7 من 9 من مٹی میں دفن کیے ہوئے اولیاء اللہ کی عبادتیں پرستش ہوتی ہیں، ان تمام کا بطلان اس بات سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد الا اللہ، اللہ ہی معبود، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر عبادت کے لائق ہے کوئی ہستی وہ صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد الا اللہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ پہلے جز میں تمام باطل معبودوں کی نفی کے ساتھ ساتھ دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار اور اس سے اس بات ملتا ہے۔ چلیے ابھی آپ سمجھ گئے کہ لا آنے کی وجہ سے سنیں غور سے، لا آنے کی وجہ سے الہ کے اوپر ہا کو زبر آیا، نہیں تو الہو آ سکتا تھا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، دوسری روایت میں الا المفروضہ، 2 روایتیں آتی ہیں، ایک مکتوبہ اور ایک مفروضہ۔ مکتوبہ کا مطلب بھی فرض، مفروضہ کا مطلب بھی فرض، تو گویا الا المکتوبہ او المفروضہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب نماز کھڑی ہو جائے، نماز کے لیے اقامت ہو جائے، فلا صلاۃ، تے کے اوپر کیا آیا؟ زبر آیا۔ جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ ہی ہے، اسی طرح فلا صلاۃ کوئی بھی نماز ہوتی ہی نہیں الا المکتوبہ، صرف اور صرف فرض نماز ہی ہوگی۔ یہ کس کا فرمانی ہے؟ جس پہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، جس کا میں نے
لوگوں نے سب مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس ہستی کو ہم آخری پیغمبر اور قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیمات پر ایمان وشواس رکھتے ہیں، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ تو آئیے اس میں گرامر دوسری بات یہ ہے، جس جملے میں جس سینٹنس میں لا اور الا داخل ہوتا ہے اس کے اندر معنی میں قوت، مضبوطی، ٹھوس پنا آتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ انگریز نے قانون بنایا۔ کیا بنایا انگریز نے قانون؟ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لا اور الا مائنس مائنس پلس کا معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اچھی طرح دماغ کھول کے کان کھول کے سنیں اور ہضم کرنے کی، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ چلیے اب اس میں لا الہ الا اللہ، لا اور الا کو نکال دو، لا اور الا کو نکال دو، کیا بنے گا نور بھائی؟ لا الہ الا اللہ میں لا کو بھی نکال دو، مائنس کو، الا کو مائنس کو نکال دو، کیا ہوتا ہے جملہ بعد میں؟ پلس ہوتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ پڑھو، الہ اللہ۔ سمجھیے اب، لا الہ الا اللہ، لا اور الا دونوں کو نکالو، الہ اللہ، دو لا اور الا نکل جاتے نا، تو نکل جائے تو کیا بنتا؟ الہ اللہ، اللہ ہی معبود ہے۔ معنی میں جس طرح مائنس مائنس پلس بنتا ہے، بات پکی ہوتی ہے، عربی کے اندر بھی لا اور الا یہ دونوں مائنس کو نکالیں گے تو معنی سخت ہو جاتا ہے، اور اس سینٹنس میں، اس مائنس میں، اس بات میں پختگی پائی جاتی ہے۔ تو لا صلاۃ الا اللہ۔ اب دیکھیے، لا صلاۃ میں لا کو نکال دو اور الا کو نکال دو، صلاۃ المکتوبہ، جیسے الہ اللہ، اسی طرح صلاۃ مکتوبہ، یعنی فرض نماز ہی ہوگی، دوسری سنت، نفل، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخوف، تحیۃ المسجد، کوئی نماز نہیں۔ اقامت ہو گئی مسجد میں، مؤذن نے اقامت کہہ دی، نماز کھڑی ہو گئی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی۔ آپ 1000 سجدے کرو، آپ 1000 نفل نماز پڑھو، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل لگی ہے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اچھا، یہ گرامر سے فارغ ہونے کے بعد ایک تیسری بات، اذا جو ہے شرطیہ ہے عربی کے اندر، اذا شرطیہ، جب اذا کے بعد فا اس کے جواب میں آتا ہے تو وہ بات بھی پکی ہوتی ہے۔ جوابیہ سے شرطیہ جو ہوتا ہے، لفظ شرطیہ کے بعد جواب شرطیہ پر جب فا داخل ہوتا ہے تو وہ بات بھی پکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو شاید سورہ نصر یاد ہوگا، اذا جاء نصر اللہ، اس صورت میں دیکھیے آپ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح کامیابی ہو جائے اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ کی مدد بھی آئی، الا ان نصر اللہ قریب، اور فتح بھی ہو گیا مکہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ورأیت الناس، لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوق در جوق، جماعت در جماعت، لوگ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں۔ تو ادھر ابو بکر بڈھا دین میں داخل ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادھر سماما بن مسال دوڑتے ہوئے آئے، وہ بھی اسلام لائے۔ اور ایک صحابی، کیا میں ایمان لاؤں یا جہاد میں کودوں؟ پیارے نبی نے فرمایا جاؤ جہاد میں، ابھی گیا بھی نہیں، بیچارہ شہید ہوا۔ تو اس طریقے سے لوگ جوق در جوق اسلام میں، دین میں داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ جنات کا ایک گروپ بھی اسلام میں داخل ہوا۔ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اس طرح قل وحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنات بھی دین میں اسلام میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنات بھی اسلام لے آئے۔ اچھا چلیں اس کے بعد، یہ میرے بحث سے تعلق نہیں ہے، مجھے کہنا یہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب یہاں دیکھیے اذا جا شروع ہوا، اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ، فَسَبِّحْ فے داخل ہوا، اذا کے بعد فے یہاں داخل ہوا، شرطیہ کا جواب شرطیہ سے ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ فلا صلاۃ، فا داخل ہوا، شرط پر جواب شرط فا داخل ہوا۔ اس سے کیا مطلب معلوم ہوا؟ یعنی جب نماز کھڑی ہو جائے، جب بھی اقامت ہو جائے، فلا صلاۃ، تب کوئی نماز نہیں، اقامت شروع نہیں ہوئی ہے، اب آئے کھڑے ہو گئے، ایک رکعت آپ کی ہو گئی، اس کے بعد اقامت ہو رہی ہے، تو باقی کی ایک رکعت آپ جلدی مختصر کر کے چھوٹے سورے آپ اپنے نماز کو مکمل کر لیں گے۔ لیکن نماز کھڑی ہونے سے پہلے آپ شروع کیے تو آپ کو نماز پوری کر لیں گے، لیکن اقامت ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر بولیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ محمد کے قانون میں، محمد نے جو ہمیں دستور حیات دیا اور دستور عمل دیا، اس دستور عمل میں محمد کا سکہ اس پہ نہیں ہے کہ فرض کھڑی ہونے کے بعد سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں، غلط ہے۔ کوئی بھی نماز آپ اگر تحیۃ المسجد، حالانکہ مسجد میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلتم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلسن، یہاں دیکھیے نون تاکید، نون مشدد، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز ہرگز بیٹھنا نہیں چاہیے، حتی، اس کا جواب دیکھیے حتی سے، اذا کا جواب حتی سے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے، تو اس میں اذا شرطیہ ہے، اس کا جواب فلا، فا داخل ہوا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے، فلا یجلسن، فا داخل ہوا، تو اس سے کیا مطلب؟ کوئی بھی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو 2 رکعت سنت پر کچھ بیٹھنا اتنی تاکید ہے، مگر فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے، شروع ہو جائے نماز، تو اتنی سختی بھی بیٹھ کچھ نہیں، پڑھ کچھ رہنا 2 رکعت تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوئے تو یہ سختی بھی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب تحیۃ المسجد اتنی سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور پڑھ کو بیٹھو 2 رکعت تحیۃ المسجد بول کو، لیکن فرض نماز کے لیے اقامت ہو گئی، اتنی سختی تاکید بھی 2 رکعت تحیۃ المسجد کو، اس کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرض کے سامنے فرض کھڑی ہو گئی، تحیۃ المسجد کا بھی حکم ختم۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے اس میں گرامر سے کہ اذا داخل ہوا ہے تو اس کا جواب فا سے آتا ہے، تو اس کا مطلب معنی میں سختی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو اس کے بعد فرض نماز ہی ہوگی، دوسری کوئی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عصر میں آئے، آپ کی ظہر چھوٹی ہوئی ہے، تو نیت اگر آپ ظہر کی کر کے عصر میں امام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے کہ آپ نیت میں فرق کریں تو وہ جو امام پڑھا رہا ہے وہ نماز آپ کی ظہر کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ ظہر نہیں پڑھے، وہ بھی 4 رکعت ہے، ظہر آ کے امام کے ساتھ داخل ہو گئے، نیت آپ کی ظہر کی ہے، امام عصر پڑھا رہا ہے، تو نیت کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کی چھوٹی ہوئی ظہر کی نماز وہ امام کی عصر ہوگی، آپ کی ظہر ہوگی، پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ ہے نہیں مسئلہ؟ مانتے ہی نہیں، میں حدیث بتا دوں اس کی بھی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اہل توحید، اہل حدیثوں کے بارے میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ یہ مسئلہ سب کو علم ہے اس کا۔ حتیٰ کہ پرسوں ہمارے ایک صاحب آئے، ہمارے ہی دوست نوجوانوں سے، مولوی صاحب وہ
اتفاق سے کبھی کبھی چھوٹ گئی زندگی میں ایک دو بار تو اس کے لیے مسئلہ ہے. آپ نیت کر کے پھر کھڑیں گے تو پھر کیا ہے, نمازوں کا یہ ختم, جنازہ نکل جائے گا. پھر ایسی بات نہیں. اگر مسئلہ معلوم نہیں, بہت اچھا کیا انہوں نے پوچھا, شک ڈاؤٹ کلیئر کیا, تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے مسئلہ. جیسے صبح کی سنت کا مسئلہ ہے, کبھی اتفاق سے چھوٹ جاتی ہے سنت, تو فجر کے بعد, فرض کے بعد اس کو پڑھنے کا عادت نہیں بنانا, روزانہ نہیں پڑھنا. اتفاق سے کبھی پرمیشن ہے, آپ کو انٹری ہے, ضروری نہیں ہے, یہ مطلب. چلے اب آئیے اس کے بعد, جب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح گرامر کی روشنی میں, اچھا اب چلتے ہی ہم حدیث ہیں, اب یہاں سے نوٹ کرتے جائیں. ماؤں بہنوں, آپ لوگوں سے خطاب ہے. جو بولتے ہی اوپر بیان دیتی ہیں, جو بیان دیتی ہیں, جو میٹنگ کرتی ہیں, ان سے میری گزارش ہے فوراً برقع پہن کے وہ پردے کے ساتھ یہاں آ جائیں. ہم لوگ آپ کا بیان سننا چاہتے ہیں. نہیں تو پھر آپ اپنی جگہ بیٹھو, نماز کے تعلق سے, فجر کے تعلق سے, سنت جو ہے فجر کی, اس کے تعلق سے ٹاپک چل رہا ہے, سننے کا موقع دو, بولنے کا موقع دو, یا نہیں تو ہم کو سننے کا موقع دو نیچے آ کے, یا اوپر مائک بھیج دیتا ہوں, اوپر سے بیان کرو. سنتے نہیں سنتے؟ مولوی صاحب کی بیٹی آئی ہے نا مدرسے سے, مولوی صاحب کی بیٹی چپ نہیں کرا سکتی, معلوم نہیں بیان کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جب اللہ اس کے رسول کی باتیں سنائی جائیں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, اللہ کی باتیں ہوں تو غور سے سننا, خاموش رہنا. کیوں مولوی صاحب کی مدرسے میں پڑھتی ہے نا بچی, معلوم نہیں, عورتوں کو چپ کرانے کے لیے. اللہ کے لیے آپ نہیں سنے تو مشکل نہیں, دوسری ماؤں بہنوں کو سننے کا موقع دو. آپ بھی چپ رہنے کی کوشش کرو, میٹنگ نہیں کرو, باتیں ادھر ادھر کی نہیں کیا کرو. یہ خامخواہ بیان کے اندر ڈسٹرب ہے, نیچے والوں کو سنائی نہیں دے رہا. عورتوں کی آواز پردہ ہے, ان کا چلنا پردہ ہے, ان کی بات سب کچھ پردہ ہے. اب اتنی آواز آ رہی کہ ابھی چھت نیچے گرے گا, اور یہ مرد لوگ یہاں پریشان ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کون سا فین نیچے گرے گا, وہ کون سی طرف کا چھت نیچے گرتا معلوم نہیں. اتنی زور سے باتیں کرتی ہیں عورتیں. اللہ کے لیے باتیں نہیں کرنا, اور آواز عورتوں کی نیچے غیر مردوں کو سنائی نہیں دینا. چپ رہو اللہ کے لیے, اللہ آپ کو اس کا بھی ثواب دے گا. تو چلیے میرے بھائیوں, پہلی حدیث میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن جرجیس اس کے راوی ہیں, اور یہ حدیث مسلم کی ہے, حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو اس وقت میں جب یہ داخل ہوا, یہ کیا کیا, مسجد کے کونے میں جا کو 2 رکعت پڑھ لیے. جیسے آج کل احناف سنی نام رکھ کر بدعت کے کام کرتے ہیں, تو یہ سنی لوگ اس طرح وہاں اس زمانے میں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابی کو معلوم تھا نہیں معلوم, اللہ کو معلوم, یہ وہ بھی سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے. وہ زمانے میں تو نہیں تھی جماعت, یہ میں ایسے ہی اڑتی سرسری بات کر رہا ہوں. وہ زمانے میں بھی یہ دماغ کے خیالات کریں گے, یہ وہ بیچارے صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں رہے گا. مجھے معلوم ہے مسئلہ معلوم نہیں رہے گا, ورنہ اس زمانے میں یہ جماعتیں نہیں تھی, سنی جماعتیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال کے بعد کی پیک ہے, سب فصل ہے اور نسل بھی ہے. اچھا چلیے, یہ صحابی پیچھے آ کے نماز پڑھنے لگے. پھر پڑھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آ کے جماعت میں شامل ہوئے. جماعت شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب, کتنی خوشی کی بات ہے.
नबी के पीछे नमाज पढ़ना, वही से पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ना से जाको उन्हें अलग नमाज पढ़ने खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, ये बदकिस्मती है। ये उन्हें वैसा पढ़ने से हमना मसला मालूम हुआ, सो वो साहबी वैसा नहीं पढ़ते तो सुन्नियों को हमें क्या भी बोल सकते नहीं थे। उनके हाँ में हाँ मिलाने का हो भी तुम्हें बोलते से बराबर हमें भी सिजदे मारते थे फर्ज के पीछे खड़ को। इस वास्ते वो आदमी क्या किए, नमाज पढ़ लिए। उसके बाद नबी करीम सल्लम के साथ आको सुन्नत पढ़ने को फर्ज में आको शामिल हो गए। प्यारे नबी सल्लम सलाम कह रहे। सलाम करने के बाद या फुलान, ऐ फुलान, ऐ आदमी, बिअय्यि सलाते इतदत्ता, अब बिसलात का वहदत अम बिसलातिक माना। क्या बोले, ऐ आदमी तुम्हें पीछे 2 रकात पढ़े ना फर्ज खड़े होने के बाद मेरे पीछे, अब तुम्हें मुझे बोलो तुम्हारी वो 2 रकात की, नहीं तो मेरे पीछे पढ़े ना वो 2 रकात, 2 में से एक ही छुएंगा तो एक ही वक्त में 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। इधर आदमी साइकिल भी चला है या स्कूटर चला है और दोनों हाथ में, एक हाथ में पार्सल रखो खाता भी हो, गाड़ी चलेगी, स्कूटर हैंडल पकड़ना है नहीं, वो रिमोट ऑटोमेटिक वो दूसरी बात है, वो आज की वो बात करेंगे। मगर आम बात हमारे सामने एक स्कूटर चल रही है, चला रहा है, खाना पार्सल है, अब वो आदमी हाथ में रख के एक हाथ में पार्सल दूसरे हाथ से खा रहा, चलेगी उसकी स्कूटर? एक ही वक्त में फर्ज भी चले सुन्नत भी चले नहीं, अनहोनी बात, तजाद है, अपोजिट है एक दूसरे का। इस वास्ते प्यारे नबी ने बुलाकर समझाया कि भैया तेरी वो नमाज या मेरे पीछे पढ़े ना वो नमाज, 2 नमाज नहीं हुए, एक ही नमाज हुई एक वक्त में फर्ज इकामत होने के बाद। समझाए तो इससे क्या मालूम हुआ? मालूम यह हुआ कि फर्ज नमाज चलते वक्त में दूसरी नमाज का हुक्म नहीं है, होती भी नहीं पड़े तो। अच्छा, अब आप लोगों से मैं एक सवाल कर रहा हूं, देखिए नमाज जोहर से पहले कितने रकात है सुन्नत मुअक्किदा? मुस्लिम की हदीस की रोशनी में 4 है नहीं। फजर से पहले कितने रकात है? 2। जो फजर में सुन्नत मुअक्किदा ताकीद है, वही ताकीद सुन्नत मुअक्किदा जोहर से पहले है। तो जोहर में जब आता है सुन्नी भाई हमारा, बिदाती भाई हमारा, बरेलवी भाई हमारा, उन्हें जोहर में 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा क्यों नहीं पढ़ता? उन्हें सीधा जमात में आपको शामिल क्यों होता है? जबकि सुबह के 2 रकात भी सुन्नत मुअक्किदा है, जोहर से पहले भी 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा है। अगर वाकई वो सुन्नी है, वाकई वो सुन्नत का पाबंद है, वाकई वो बिदाती बरेलवी किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता है, बात नमाज की है, सुन्नत मुअक्किदा समझ के फजर में 2 रकात पढ़ता है, फर्ज चलते वक्त में, जोहर चलते वक्त में 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा क्यों नहीं पढ़ता? जब वो 2 का कायल है फजर की सुन्नत का, 4 का भी उसको कायल होना ही चाहिए। फैसला मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। आप सोचो, अकल दौड़ाओ, बात हजम करने की कोशिश करो, कोई भी बात दलील के बाहर नहीं, और हर एक की इंशाअल्लाह दलील मौजूद है। तो हदीस पाक और सहाबा के अमल से, बिल्कुल सुबह की सुन्नत के ताल्लुक से और जोहर की सुन्नत के ताल्लुक से ये बात, ये सबूत नहीं कि दोनों सुन्नतों के सवाब में या दर्जे में कुछ कमी है, ज्यादती है। कोई है क्या ऐसी बात कि सुबह की सुन्नत को इतना सवाब है, जोहर की सुन्नत को इतना सवाब है, या उसका दर्जा बड़ा है, इसका दर्जा छोटा है? नहीं। सुन्नत मुअक्किदा बोले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सील पड़ गई, ताकीद है उसके, जरा ख्याल करो, जरा ताकीद है, जरा एहतिमाम करो, जरा सख्ती है उसके अंदर। इस वास्ते अब जोहर की सुन्नत और फजर की सुन्नत दोनों जो सुन्नत मुअक्किदा होने की वजह से हमारे सुन्नी भाइयों को हम यही कहते हैं कि जोहर से पहले भी इकामत हो गई तो, जोहर की नमाज खड़ी हो गई तो पीछे उन्हें 4 रकात पढ़ को जाना, नहीं तो सुन्नत मुअक्किदा बोल को उसका इनकार कर दो। जब इनकार करेगा कोई सुन्नत का, वो इस्लाम से बाहर जाएगा। हम उधर इस्लाम से बाहर जाने भी डरता है, इधर फजर में सुन्नत के खिलाफ भी करता है। कहां गई तुम, कहां गया तुम, अकल कहां चले गई?
میں یہ کہے کہ بھائی مولوی صاحب مولانا رکیے، آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل توحید ہیں، پہلے سنیے ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے، اور ہمارے امام رحمت اللہ علیہ کے پاس اقامت کے بعد فجر کی سنت، فجر کے وقت میں فرض ہونے کھڑی ہونے کے بعد پڑھنا جائز ہے، چونکہ صبح کی سنت بڑی اہم ہے۔ یہ سوال کر سکتا نہیں۔ اب اس کا جواب آپ لوگ کیسا دیں گے؟ آپ لوگ کیسا دیں گے؟ نالج ہونا چاہیے اس بارے میں۔ دیکھیے اس کا جواب قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی مان جاؤ، رسول کی مان جاؤ، اپنے عمل کو باطل نہ کرو، سنت کے خلاف کام کو۔ اب یہاں قبول کیسا ہوگا؟ یہ اطاعت سے باہر ہے، سنت پڑھتا ہے، نیک کام ہے، اللہ بولے سو رسول بولے سو باقی سے عبادت ہے، مگر نبی کے حکم کے خلاف سنت پڑھ رہا ہے، اس لیے یہ عمل حبط اور باطل کر دیا جائے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، عمل کو باطل نہ کرو، سنت پڑھ کو فرض کے مقابلے میں جسارت دکھا رہا ہے۔ کیا بول کے؟ میں سنت پڑھ کچھ فرض میں جاتا سو، تو نبی کے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ ایسی بات نبی کی سنت تعلیمات پر داغ دھبا ہو، اس پہ جسارت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرت آدمی ہے، اور فطرت سے بغاوت کرنے والا آدمی، سنت سے اعراض کرنے والا آدمی ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہی ہمارا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جواب قرآن کی آیت سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ عمل کیے، فرض کھڑی ہو گئی، کوئی صحابی پیچھے نماز نہیں پڑھے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس طرح ویسا ایمان، ویسا عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ دو جواب اس کے۔ اب قرآن سے جواب دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی دوسرا جواب نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس کے بعد تیسرا جواب اس کا، سمینا واتانا آمنا وصدقنا کہہ کر ہم کیا کریں گے؟ صحابہ کے عمل کو اور حدیث کو آگے رکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، ان کے فرمان کو آگے رکھ کے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، ہم فجر کی سنت فرض اقامت ہونے کے بعد، جماعت کھڑی ہونے کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ آئیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل، رائے اور قیاس اور فقہی موشگافیوں کو سختی کے ساتھ ہم رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ امام صاحبوں کا فتویٰ کیا ہے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث مجھے مل جائے وہ میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی حدیثیں معلوم تھی الحمدللہ امانت داری، دیانتداری سے امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد امام شافعی کو کئی حدیثیں ملی، بصرے کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، اور جتنے محدثین تھے ان کے پاس گئے تو آمین کا مسئلہ، رفع الیدین کا مسئلہ امام شافعی کو ملا، وہ بیان کیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو باتیں معلوم تھے وہ رکھے ایمانداری امانت داری سے، اور کہہ دیا اس کے بعد بھی میری بات کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ ڈالو۔ تو امام کی بات کو چھوڑ کے حدیث کی بات پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے سنی بھائی، بریلوی بھائی یا بدعتی بھائیوں کو جواب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہوا، امام ابو حنیفہ کا قول اذا صح الحدیث مذہبی، ان کا یہ قول ہوتا ہوا ہم سنت کے خلاف نہیں کریں گے، بلکہ امام ابو حنیفہ کا احترام کرتے ہوئے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اماموں کو ہم مانتے یا وہ مانتے؟ صحیح طریقے سے بولی، وہ ہم کو گالی دیتے، اماموں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اور ان کے مطلب کے حدیثوں پر عمل کرتے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ لان پان ہے، یہ بیکار باتیں ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ آئیے اس کے بعد اب فجر کی نماز پڑھیں گے تو کتنی باتوں میں خرابی خلل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے نماز کا مطلب کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بولا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع اور خضوع یہ نماز کے اندر ہے، وہ نماز مقبول ہے، ورنہ وہ نماز ناکام ہے۔ اچھا، اب اقامت ہونے کے بعد جو لوگ سنت پڑھتے ہیں فجر کی، یہ خشوع اور خضوع کی صفت اور کیفیت بالکل ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر۔ دیکھو جو لوگ صبح کی سنت پڑھتے ہیں فرض چلتے وقت میں، ان کا حشر دیکھو،
ان کا طریقہ دیکھو نماز پڑھنے کا اللہ، اور یہ یقیناً غیر مقبول ہو جائے گی ان کی سنت نبی کے حکم کے مقابلے میں۔ اللہ پاک کا ارشاد کیا وہی ہے کہ فی صلاتہم خاشعون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ یہ تو قرآن ہے، حدیث میں کیا ہے دلیل؟ برا، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی، سجدہ بھی، اور رکوع سے اٹھنا بھی، اور دو سجدوں کے بیچ میں کا یا وقفہ بھی قریباً من السوا، سو برابر ہوتے تھے۔ کوے کے ٹھونگ مارنا، مرغی دانے چننے کی طرح ٹھونگ مارنا نبی کی نماز نہیں تھی، بلکہ اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کے راوی کون ہے؟ برا بن عازب، اور یہ حدیث بخاری کی۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث اس سلسلے میں حضرت مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے ایک رکعت ہونے کے بعد دوسری رکعت کو، تب بھی بیٹھ کو بعد میں اٹھتے تھے، انہوں سجدے سے سیدھا اللہ اکبر، امام بھی ویسا، مختجب بھی ویسے۔ حدیث کے خلاف ہے یہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ایک رکعت ہو جانے کے بعد دوسرے دن جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو پیارے نبی بیٹھ کو بعد میں اٹھتے تھے۔ اہل حدیث کا بچہ ماشاءاللہ ان سنی 50-60-80 سال کی عمر والوں سے ہمارا بچہ کہتا رہتا ہوا سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ سب سے بڑا چور کسے بولے سو؟ اسرق السارق، کون بولے سو؟ نماز میں چوری، فجر کی نماز پڑھتی۔ حضرت ابو قتادہ راوی ہیں، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا آدمی، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا نماز میں کیسے چوری؟ اللہ کے نبی نماز تو عبادت، نماز میں چوری کیسے؟ وہ کہے فیسرق صلاۃ، نماز میں کیسے؟ پیارے نبی نے فرمایا رکوع پورا نہیں کرتا، انہیں سجدہ پورا نہیں کرتا۔ دیکھو صبح کی سنت پڑھنے والوں کی حالت دیکھو جب فرض چلتی ہے، میں کھڑکے کبھی دیکھتا ہوں ہمارے گاؤں میں کیا نمازیں پڑھتی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ چور ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں خشوع خضوع ختم ان کا۔ دوسرا نمبر چوری بھی کرتے نماز میں، سب سے بڑے چوراں بھی ہو گئے حدیث کی روشنی میں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، حکم کیا ہے؟ امام کے ساتھ آپ کو مل جانا۔ کیوں؟ آدمی نماز کی نیت سے مسجد میں جائے تو امام جو نماز پڑھا رہا ہے تو جس حالت میں ہے وہ، انہیں رکوع میں ہے تو رکوع میں ملنا، سجدے میں ہے تو سجدے میں مل جانا، اتحیات میں ہے تو اتحیات میں مل جانا، یہ ضروری۔ تو اس حالت میں امام کی اقتداء کرنا واجب ہے، مگر ہمارے اکثر مقلد بھائی یہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ صبح کی سنت میں اس کے خلاف کرتے ہیں۔ امام ہے نماز پڑھا رہا ہے فرض، انہاں پیچھے سنت میں امام کی مخالفت ہوئی نہیں، حدیث کی مخالفت ہوئی نہیں، چور ہوا نہیں نماز کا، پٹاپٹ سجدے مار رہا ہے، کہاں رکعت چل جاتی تھی بول کو۔ پھر اس کے بعد خشوع خضوع بھی ختم، ستیہ ناش کر ڈالا۔ پہلے نبی کی سنت حکم کے خلاف پھر ہم کو چلے گا انہیں، آؤٹ ہوگا انہیں بارر سے، پھر بھی اسے موقع سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر حضرت انس کی روایت کیا ہے؟ انما جعل الامام لیتم بہ، امام کئی کو جی بناتے سو اس کی اقتداء کرنا۔ جب کوئی اور مسئلہ بحث ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہاں امام صاحب کی اقتداء کرنا ضروری ہے، انہیں کیا پڑتا کہ وہ ہمارے واسطے ہو جاتا ہے، انہیں کیا کرتا کہ وہ ہمارے واسطے ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے تو امام کو لا کر پٹکتی ہے ہمارے سامنے، امام کو دیکھو ہمارے امام کیسا کرتی، وہ اس کی اقتداء کرنا ضروری۔ اب تمہیں امام کے کیا کر رہے ہیں؟ تمہارا امام فرض پڑھا رہا ہے اور تم سنت پڑھ رہے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں امام کی تم خود مخالفت اللہ کے گھر میں کرتے ہو اور پھر تانا اہل حدیثوں پہ دیتے ہو، اہل توحید پہ تانا دیتے ہو۔ فلا ترکعوا حتی یرکع، پیارے نبی نے فرمایا انہیں رکوع کرے تک تمہیں رکوع کرو نہ کو، انہیں رکوع سے اٹھے تک تمہیں رکوع سے نہیں اٹھو۔ ذرا جنے کیا کرتے ہیں؟ امام سے پہلے رکوع میں اٹھ جاتے ہیں، سجدے سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، اگر ایسا کریں گے تو اس کی صورت فیس گدھے کی اللہ بنا دیں گے، یا اس کے سر کو گدھے کا سر، این یحول اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل صورتہ صورت حمار، اس کی صورت تو بھی گدھے کی بنائیں گے، یا نہیں تو
اس کا سر تلی گدھے کا سر بنا دیں گے. یہ وعید ہے. اس پر ایک قصہ ہے, میں بات سناؤں گا چونکہ بحث سے مجھے تعلق. مدینے کا واقعہ, مدینے میں جو استاد پڑھا رہے تھے ہمارے استاد کو, وہ قصہ بعد میں سناؤں گا. کیوں ہاں لوگوں کو آج تاریخ کی بات, ہمارے محدثین کی, علماء کی, اسلاف کی تاریخ قصے سنے تو مولوی صاحب کو حدیث قرآن بولنا تھا. سو یہ تاریخ کو بولتے ہیں. ارے تاریخ معلوم نہیں تو پھر محدث کا مقام کیسے معلوم ہوگا؟ کب پیدا ہوا انہیں, کب مرا انہیں محدث؟ اسی لیے اس کی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت کرنے والا راوی حضرت عمر کے زمانے کو نہیں پایا, علی کے زمانے کو نہیں پایا, نبی کے زمانے کو نہیں پایا, انہیں روایتیں کرتا ہے اس کا نام لے کر, تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب کسی بھی سلف کی یا محدث کی یا مورخ کی یا فقیہ کی یا امام کی, جب تک ہمیں تاریخ معلوم نہیں, اس کے کارنامے معلوم نہیں, اور اس کے دین کی محنتوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں, اس وقت تک ہمیں اس کے بارے میں زبان کھول نہیں سکتے. تو تاریخ کے قصے بولے تو لوگوں کو مولوی صاحب تاریخ کے قصے یا قرآن حدیث بولنا. ابے قرآن کی بھی تو تاریخ رمضان کا مہینہ ہے. ارے قرآن کی تاریخ لیلۃ القدر کی رات ہے. ارے قرآن کی تاریخ جبرائیل لے کر اس رات میں نازل ہوئے. ارے قرآن کی تاریخ غار ہرا کی تاریخ موجود ہے, تب قرآن کی صداقت ہوتی ہے. لوگوں کو اعتراض, مولوی صاحب حدیث قرآن بولنا یہ تاریخ, یہ کون سے قصے؟ وہی وہ باپ بھی بیٹا گدھے کو پکڑ لے جاتے نہیں, جو کھنی وہ قصہ مولوی صاحب کا. آخر کو بیچارے باپ بیٹے اٹھا کو گدھے کو پاؤں پکڑ کو دبا کے اٹھا کے کس کی سنے, کس کی بات کو ہمیں یہاں کے ممبر پہ بات بولے اعتراض کرتے. تاریخ اسلام کا اہم رکن. تاریخ ابن خلدون جب تک نہیں پڑھتے مدرسے میں فضیلت کی ڈگری سند نہیں ملتی. تاریخ ابن خلدون, ساری دنیا کی تاریخ اس کے اندر موجود. محدثین کا مقام تاریخ سے معلوم کیا جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ بیان کرتے ہیں, قصہ بیان کرتے ہیں. قصہ بیان نہیں, قرآن میں تو قصے بیان نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے, تو کیا بولیں گے آپ؟ کئی کو قرآن موسیٰ کا قصہ اس کی تاریخ بیان کیا بولیں گے, اصحاب مدین کی تاریخ نہیں. ارے کیسی کیسی باتیں کرتے لوگ, برداشت کرنا پڑتا, مہینہ صبر کا ہے. پھر رتی کہتے بھی وہاں راشن کارڈ بنانا کر کو بولے تو پاسپورٹ بنانا کر تو منان بھی کہنے بھاگتی. منان بھی بولتی بھائی وہ آدھار کارڈ لے لگا, تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اس کے بغیر کام بنتا نہیں. ایئرپورٹ میں گیا, دیکھا تاریخ کمپیوٹر میں ڈالا, بھائی تمہاری تاریخ پیدائش میں پاسپورٹ میں فرق ہے, کھڑا وہاں جاؤ آفیسر کے پاس, کسٹم آفیسر, وہ فلاں فلاں آفیسر کھڑا کر دے ایئرپورٹ میں. ارے یہاں ایک تاریخ ہماری ڈیٹ آف برتھ نہیں سو واسطے, اسکول میں بچے کا داخلہ نہیں ہو رہا ہے, ہسپتال کو جاؤ, میونسپلٹی میں جا کے لے لگاؤ. بچے کی تاریخ, آدمی کی تاریخ پہ کام نہیں بن رہا ہندوستان کا قانون. اور یہاں مولوی صاحب کے بارے میں بولتے ہیں تاریخ بیان کرتی ہے, قصہ بیان کرتی ہے. ارے ہمارے اسلام کی تاریخ سے مورخین محدثین کیسے پتہ چلے, انہوں کہاں پیدا ہوئے, کب مرے, انہوں کون سے زمانے کو پائے, تابعی کو پائے, تابعی کو پائے, محدث کو پائے, صحابی کو پائے یا نبی کو پائے, یہ سب تاریخ سے معلوم ہوتا. سوچیے تاریخ ہے تو پھر اسلامی نہیں, تاریخ ہے تو میں بھی نہیں, تمہیں بھی نہیں, راشن بھی ملتا نہیں, گیس بھی ملتی نہیں, منان میں پاسپورٹ دکان دیتے نہیں, کیا کریں گے؟ ایسی باتیں نہیں کرنا, بیکار ہٹ کر بچوں باتیں. تو میرے بھائیوں, اسی لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھیے رکوع سے پہلے یا سجدے سے پہلے کوئی بھی مقتدی اٹھنا نہیں چاہیے, حتیٰ یرکع حتیٰ یسجد. امام رکوع کر ڈالنا, امام سجدہ کر ڈالنا بعد میں. میں یہ بات اس مسجد میں دیکھا آنے کے بعد مجھے بہت خوشی, جب سے میں یہ بات دیکھا, نوٹ کیا, میں کیا بولے تو الحمدللہ بالکل سنت کی روشنی میں یہاں نماز پڑھتی مسجد میں, مجھے خوشی ہوتی ہے. انہیں 2 آدمی پڑھیں گے, 4 آدمی پڑھیں گے, وہ بات نہیں, مگر پڑھتی ہمارے یہاں سنت میں بھی بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں. باقاعدہ پیارے نبی کیسا نماز بولے کہ اٹھتے وقت بیٹھ کر اٹھنا, رکوع آرام سے, سجدہ آرام. میں نوٹ کرتا ہوں ایک آدمی سنت بھی پڑھتا ہے, دیکھ تو میں آرام سے سجدہ کرتی ہوں, آرام سے رکوع کرتی ہوں, آرام سے ایک رکعت بعد دوسرا اٹھتی ہوں. یہ چھونا سوچی تب بھی ہماری سنت کے برابر نماز ہوتی, سو اللہ قبول کرتے سو. تو اس لیے ہے نا, مجھے اس مسجد کے اندر وہ ایک چیز میں بہت نوٹ کرتا ہوں, بہت خوشی ہوتی ہے مجھے, سنت کے برابر سب بھی نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ.
تو دیکھا نہیں. اللہ عورتوں کو بھی یہی توفیق دے. میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے سب ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں گی, سنت کی روشنی میں نماز پڑھتی ہوں گی. چلیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور ابو داؤد صحیح ابن خزیمہ اس کی روایت کرتے ہیں, نماز کو تمہیں آئے سجدے میں امام ہے تو سجدے والی رکعت کو شمار نہیں کرو, چونکہ آدمی سجدے میں ملا تو رکعت گئی اس کی. اچھا, یہ ایک رکعت بھی اگر پا لیتا ہے آدمی تو گیا وہ نماز کا ثواب پورا پائے گا. کہ نماز پا لیا, ایسا بول دیا من ادرک